میں تمام کو قربان کر دیتا۔ مراد یہ ہے کہ مجرم جب عذاب کو دیکھے گا تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ آج میرے پاس اگر پوری دنیا کی دولت ہوتی، میں اپنے بال بچوں کو، اپنے خاندان کو اور اپنی ساری دولت کو آج اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے قربان کر دیتا۔ مگر دنیا کے اندر اس سے آسان کام دیا گیا کہ مال آپ رکھ سکتے ہیں مگر حرام سے اور گناہ سے بچنا ہے، مال کے حاصل کرنے میں بھی اور خرچ کرنے میں بھی، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، مسلمانوں سے، بال بچوں سے تعلقات رکھ سکتے ہو مگر حرام اور گناہ سے بچنا ہے۔ کتنا آسان تھا، مگر دنیا کے اندر یہ کرنے کو وہ تیار نہ ہوا۔ وہ کہے گا کاش میں سب کچھ قربان کر دوں، ثم ینجی، پھر وہ سوچے گا کہ شاید اس طریقے سے وہ نجات پا جائے۔ وہ کہے گا کہ وہ سب کچھ قربان کر دے، ثم ینجی، پھر وہ نجات پا جائے اس عذاب سے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ کل بروز قیامت کوئی چیز ہوگی نہیں جو قربان کر سکے۔ کل بروز قیامت عذاب کا فیصلہ جس کے لیے ہو گیا، رب ناراض ہو گیا، چھٹکارے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ انہا لظی، بے شک وہ جہنم تو ضرور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ لظی، ایسی بھڑکتی ہوئی آگ ہے کہ جو ہمارے تصور سے بھی بالا ہے۔ نزاعۃ للشوا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ایسی گرم ہے کہ وہ کھال اتار دینے والی آگ ہے، جسم کی کھالوں کو ادھیر دینے والی آگ ہے۔ تدعو من ادبر وتولا، یہ جہنم کی آگ بلائے گی اس شخص کو جس نے پیٹھ دی اور منہ پھیرا، یعنی شریعت کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا۔ وجمع، اور مال جمع کیا۔ فاوعى، پھر اسے محفوظ کر لیا مگر اللہ کی راہ میں خرچ کر کے مال کے حقوق ادا نہ کیے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کو بڑا بے صبرا لالچی پیدا کیا گیا۔ یعنی انسان کی پیدائش یوں تو فطرت سلیمہ پر ہے، لیکن جو معاشرے کا ماحول ہے وہ بچے کو ہوش سنبھالنے سے پہلے لالچی، بے صبرا اور ناشکرا بنا دیتا ہے۔ اب جب بچہ بالغ ہوتا ہے اور وہ ان باتوں کو سمجھتا ہے، یعنی سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، تو اب قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کرے، اور جو برائیاں نفس و شیطان کی وجہ سے اور معاشرے کی وجہ سے اس کے اندر آ گئی ہیں، بخل ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، نام و نمود کی خواہش ہے، یہ ساری چیزیں بچوں میں اس لیے پیدا ہو جاتی ہیں کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے اس کے اندر عقل و شعور نہیں ہے، تو نہ سمجھ بچہ ہے، تو وہ دنیا کے لوگوں کو جو دیکھتا ہے اسے کیچ کرتا ہے اور کئی برائیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب عقل و شعور تو آ گیا مگر یہ شعور اس کے لیے کافی نہیں جب تک کہ قرآن و حدیث سے اس کی رہنمائی نہ ہو۔ پھر قرآن و حدیث سے رہنمائی ہو جائے یہ بھی کافی نہیں، بلکہ اس پر مسلسل وہ عمل کرے، ریاضتیں کرے، مجاہدات کرے۔ مثلا وہ قرآن و حدیث میں غور کرے اور اسے محسوس ہو کہ میرے دل میں بخل ہے، میرے اندر بخل کا مرض ہے، تو اب مسلسل وہ بخل کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہے، تو پہلے تو بالجبر وہ اللہ کی راہ میں دے گا، یعنی اپنے دل پر جبر کر کے، پھر آہستہ آہستہ اللہ کی راہ میں دینا اس کی عادت بن جائے گی۔
اب وہ بخل نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح کوئی ملنسار نہیں، خوش اخلاق نہیں ہے تو وہ بالجبر کہ جب بھی کوئی اس سے ملاقات کرے تو وہ بہت اچھے اخلاق سے ملاقات کرے، اپنے اوپر جبر کر کے آہستہ آہستہ یہ اچھی عادتیں اس کی عادت بن جائیں گی۔ جب عادت بن جائیں گی تو پھر وہ اخلاق حسنہ کے مقام پر فائز ہوگا۔ اخلاق حسنہ کی تعریف یہ ہے کہ جس میں تکلف نہ ہو، وہ اس کی فطرت بن چکا ہو۔ وہ کون سی فطرت ہوگی؟ وہ فطرت سلیمہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ جو خرابی بچپن میں یا ناسمجھی میں پیدا ہوئی ہے اسے آہستہ آہستہ دور کرتا رہے، لیکن یہ ساری باتیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب کوئی انسان اپنے عیبوں کو عیب سمجھے، اور عیب کو عیب سمجھنے کے لیے قرآن پاک کے نور سے منور ہونا ضروری ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، انسان کے متعلق فرمایا وہ بے صبرہ بھی ہے اور لالچی بھی ہے۔ جب کوئی مصیبت اسے پہنچتی ہے جزوعا، سخت گھبرانے والا ہے، فوراً گھبرا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے، نعمت ملتی ہے تو روکنے والا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھائیے، میں ہی حاصل کروں۔ لیکن سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر جو نمازی ہیں وہ ان عیبوں سے پاک ہیں۔ وہ نہ تو بے صبرے ہوتے ہیں، نہ ہی وہ لالچی ہوتے ہیں، نہ ہی جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ فوراً گھبرا نہیں جاتے، اور نعمتوں کی فراوانی میں وہ کنجوس نہیں بنتے۔ لیکن یہ ان نمازیوں کا ذکر ہے کہ جو نماز پڑھنے کے حق کو ادا کرتے ہیں، ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ ایسی برکت والی نماز ہے کہ نماز کی برکت سے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے مالوں میں ایک معلوم حق ہے، یعنی زکوٰۃ وہ 2.5% ہے، عید الفطر میں صدقہ فطر دینا ہے، عشر دینا ہے اگر کھیتی باڑی ہے اور عشر کے مسائل پائے جائیں۔ اس کے علاوہ حق معلوم سے یہ بھی مراد ہے کہ اللہ کے نیک بندے فرائض اور واجبات ادا کرنے کے علاوہ وہ اپنے ذہن میں خیرات کرنے کے لیے ایک تعداد، ایک رقم فکس کر لیتے ہیں۔ وہ نفلی صدقہ اور نفلی خیرات سوچ لیتے ہیں، وہ دیتے ہیں، اور جتنا وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اتنا ہی ان کے دل سے بخل کا مرض دور ہوتا ہے اور سخاوت پیدا ہوتی ہے، اور ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ انہیں مال سے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ للسائل والمحروم، جو مستحق لوگ اپنی ضرورت کا اظہار کرتے ہیں، سائل انہیں بھی دیتے ہیں، والمحروم، اور جو مستحق تو ہیں لیکن اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے اور محروم رہتے ہیں، انہیں بھی ڈھونڈ کر یہ انہیں دیتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس فیصلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، انہیں تسلیم کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اللہ اکبر، وہ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، خوب اللہ کی راہ میں دینے والے ہیں، مگر فرمایا اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔